السلام علیکم، آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس۔ ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جو کچھ دن پہلے خیبر ڈسٹرکٹ کے پی کے اندر جو واقعہ ہوا اور براڈلی جو پاکستان پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے جو گورنمنٹ کے ڈیسیژنز ہیں ان ڈیولپمنٹس پہ بات کریں گے۔ ہم تین ایسپیکٹ پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو گورنمنٹ نے پی ٹی ایم پہ پابندی لگائی پشتون تحفظ موومنٹ پہ، اس کے اوپر بات کریں گے، اور بیسائڈس دیٹ پھر ہم بات کریں گے کہ یہ جو پشتون قومی جرگہ ہے اس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ کیا ڈیولپمنٹ تھیں اور اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسرا جو obviously جو پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے اور پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان جو ریئر الائنس ہے آن دس ایشو، اس کے ایسپیکٹ کے اوپر بھی بات کریں گے، ہاؤ اینڈ وائی دس الائنس واز ڈیولپڈ اینڈ ہاؤ وڈ اٹ ہیو کنسیکوینسز۔ ان تمام معاملات کے اوپر ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ ناظرین، تھوڑا سا اگر میں بیک گراؤنڈ بتاؤں تو پشتون تحفظ موومنٹ کی obviously اس پہ ہم ایک سیپریٹ پروگرام کریں گے انشاءاللہ کہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے کیا، اس کی اوریجن کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ بٹ ایک شارٹیسٹ پاسبل سمری کے طور پر اگر میں بتاؤں تو پشتون تحفظ موومنٹ obviously it's an ethnic movement which emerged for the protection and the rights of the Pashtuns across Pakistan، اور پرٹیکولرلی جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر ریجن ہے پاکستان کا، جو پشتون بیلٹ ہے پاکستان کی بارڈرنگ ود افغانستان، چاہے وہ ایکس فاٹا ہو جس کو ہم آج کل نیولی ڈیمرج ڈسٹرکٹس کہتے ہیں، یا کے پی ہو، یا بلوچستان کی پشتون بیلٹ ہو، ان تمام ریجن کے اندر خاص کر جو پشتون رہتے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ نام سے ہے پشتون تحفظ موومنٹ ہے۔ اور اس کا جو براڈر اسکوپ ہے وہ obviously پورے پاکستان میں ہے، اس کی اوریجن بھی کراچی سے ٹریس کی جاتی ہے۔ منظور پشتین جو ہیں وہ اس کے لیڈر ہیں، ٹاپ لیڈرز ہیں، چونکہ یہ ایک فارمل آرگنائزیشن ہے نہیں، اٹس اے سوشل موومنٹ، اور اس لیے اس کے اندر انٹرنل ہیرارکی تو موجود ہے، بٹ اٹس ناٹ اے رجسٹرڈ پارٹی، اٹس ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی ایز پر سے، اٹس اے رائٹس موومنٹ جو پاکستان کے اندر جو ہے ہم نے دیکھی، اور پاکستان کی ہسٹری میں بہت ساری رائٹس موومنٹ رہی ہیں۔ اگین دس از اے سبجیکٹ آف سیپریٹ ڈسکشن جس پہ ہم الگ سے بات کریں گے۔ بٹ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہے فار آلموسٹ اے ڈیکیڈ۔ یہ پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہے، پاکستان کے اندر ورک کر رہی ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ ان کا جو پرپز ہے وہ تحفظ ہے پشتونوں کے رائٹس کا، اور خاص کر جو ان کے سیکیورٹی رائٹس ہیں اس حوالے سے جان مال کا اور جو فریڈمز ہیں ان کا تحفظ بیسک یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ بٹ ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے کچھ عرصہ پہلے پشتون تحفظ موومنٹ نے پورے پاکستان کے اندر پروٹیسٹ موومنٹ شروع کی تھیں، جس میں لاہور میں جلسہ کیا گیا، کراچی کے اندر، بلوچستان کے اندر بھی۔ بٹ جو مین اسٹے رہا ہے، ان کا مین انفلوئنس رہا ہے وہ ٹرائبل ریجن رہا ہے، اور کی جو کے پی کی ڈسٹرکٹس ہیں ڈفرینٹلی وہاں پہ رہا ہے۔ ہیونگ سیڈ دس تھنگ، ناظرین، پشتون تحفظ موومنٹ کا جو میتھڈالوجی رہی ہے ہسٹوریکلی، دیٹ از کمپینس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ جلسے ہوں، کمپینز ہوں، ان تمام موڈ کے ذریعے سے یہ موومنٹ رہی ہے، جس کو لارجلی ہم obviously کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے پیسفل موومنٹ جو پاکستان کے اندر آپریٹ کرتی رہی کافی عرصے سے۔ آلدو اس کے حوالے سے اسٹیٹ کو ہمیشہ سے ریزرویشنز رہی ہیں کہ اور خاص کر جو اسٹیٹ کے اندر جو ملٹری ادارے ہیں ان کو ریزرویشنز رہی ہیں اباؤٹ دی انٹینشنز اینڈ پرٹیکولرلی اباؤٹ دی سلوگنز، دی اسپیچز دیٹ آر میڈ ان دیئر جلساز، اس کو لے کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کافی زیادہ تحفظات رہے ہیں۔ لیکن جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کا لارجلی آبجیکٹیو جو ہے وہ رائٹس آف موومنٹ ہے۔ لیکن ناظرین obviously چونکہ بہت سارے معاملات پہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ انٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہے، اس لیے پبلک اسپیچز میں اس کا نیریٹو سامنے نہیں آتا، اس لیے دیٹ آلسو کریٹ سم کائنڈ آف ڈاؤٹس۔ ان میں سے ایک جو کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ پشتون تحفظ موومنٹ پہ گورنمنٹ کے اعتراضات ہیں، وہ اس کا کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے سائلنس ہے۔ ڈو دے ریکگنائز پاکستانی کانسٹیٹیوشن؟ ڈو دے وانٹ ٹو اسٹے ود ان دی پاکستانی فیڈریشن؟ ہم جانتے ہیں کہ اس حوالے سے بہت سارے نعرے بھی لگتے رہے پبلک میڈیا کے اندر بھی جا کے، دیٹ ور انٹرپریٹڈ بائی ڈفرنٹ پیپل ان ڈفرنٹ ویز، بٹ دیٹ ریمائنڈڈ پاکستان آف دیٹ اولڈ کمپین آف پشتونستان سیگریگیشن آف دا پشتون ٹیریٹریز اوے فرام پاکستان۔ تو اس حوالے سے پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے جو اسٹیٹ کی ریزرویشنز ہیں وہ ایک ہسٹوریکلی رہی ہیں اور ہسٹوریکل روٹیڈ ہیں، اینڈ دیٹ وائی اسٹیٹ از ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ دوز تھنگس۔ پشتون تحفظ موومنٹ on the other hand has not devised a public stance on such kind of issues۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے واسطے ڈویژنز ود ان پی ٹی ایم موجود بھی ہیں اور وہ واضح بھی نظر آ جاتی ہیں۔ بٹ ہم نے ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی دیکھا کہ پشتون تحفظ موومنٹ ڈیوائڈ ہوئی لاسٹ الیکشن میں، جب جو محسن داوڑ صاحب تھے انہوں نے ایک الگ پولیٹیکل پارٹی بنا لی، اور جو منظور پشتین ہیں وہ obviously ابھی بھی اس پشتون تحفظ موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سے ان کے ساتھی بھی موجود ہیں۔ بٹ بیفور کمنگ ٹو دس، ہم اس پہ مزید بات نہیں کریں گے پشتون تحفظ موومنٹ ہے کیا، بٹ ہم نے دیکھا کہ جو انہی جلسوں میں جو پولیٹیکلی چارج جلسے ہو رہے ہیں
اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ریسرجنس آف ٹیررزم کے بعد کہ دوبارہ ملٹری آپریشنز کیے جائیں، اور اس دوبارہ ملٹری آپریشنز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا، بٹ ڈسپائٹ دیٹ وہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ جاری ہیں. اور جو پشتون بیلٹ ہے کے پی کی اور بلوچستان کی، وہاں پہ ایک ریزرویشنز، اسٹرانگ ریزرویشن جو ڈیولپ ہوئیں وہ یہی تھیں کہ کیا وہ سوسائٹی ایک مزید ملٹی آپریشن کو افورڈ کر سکتی ہے. ان کی اکانومی، ان کی سوسائٹی، ان کا کلچر، ان کی لیڈرز، دے آر فیڈ اپ بیکاز آبویسلی یہ جو جنریشن لارجلی پی ٹی ایم کے ساتھ ہے، یہ وہ جنریشن ہے جس نے اپنی برتھ سے لے کر آنورڈ پچھلے 25 سالوں میں وارز ہی دیکھی ہیں. تو دے ہیو گرون اپ ود دا وارز اینڈ دے آر فیڈ اپ ود دا وارز. اور خاص کر جب وہ بچے دیکھتے ہیں، یا پی ٹی ایم کے لوگ سوشل میڈیا کے تھرو یا ان پرسن دیکھتے ہیں، جب وہ لاہور آتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، اور جس طریقے سے ریلیٹیو پیس یہاں موجود ہے، ان کی سوسائٹیز میں وہ اس طرح کا پیس موجود نہیں ہے. دیٹ فردر ایگریویٹس دیئر کنسرنز اینڈ کنڈیشن، اور وہ الٹیمیٹلی اسٹیٹ کو بلیم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری آپریشن سے اگر پہلے پیس نہیں آیا تو اب کیسے ممکن ہے کہ پیس آئے گا، اور اس سے پہلے بھی نقصان عوام کا ہوا تھا، اب بھی عوام کا نقصان ہوگا. سو دے ہیو دیئر اون ریزرویشنز، اور اسی ریزرویشنز کی ایگریویشن کے سینس میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی ایم نے جو ہے وہ الٹیمیٹلی اناؤنس کیا کہ وہ ایک قومی جرگہ بلا رہے ہیں پشتون تحفظ کے حوالے سے. پشتون کا قومی جرگہ بلا رہے ہیں جس میں پاکستان بھر سے پشتون کو انوائٹ کیا جائے گا. خیبر ایجنسی کے اندر یہ ہوگا، خیبر ڈسٹرکٹ کے اندر. اور آرگومنٹ یہی تھا کہ اس جلسہ کے اندر ایک نیشنل لائحہ عمل تشکیل دیا جائے گا پشتون تحفظ موومنٹ کی طرف سے، تاکہ پشتون کی سیکیورٹی کو انشور کیا جا سکے، ان کے رائٹس کو انشور کیا جا سکے، اور اسٹیٹ کو کنفرنٹ کیا جا سکے آن مینی فرنٹس. ہم نے دیکھا کہ آبویسلی ہم پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انسٹیٹیوشنل امبیلنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو سویلین سپیس ہے وہ بہت کم ہے پالیسی میکنگ پہ، چاہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے پالیسیز ہوں، چاہے وہ اکنامک پالیسیز ہوں، چاہے وہ پاکستان کے اندر انٹرنل جیسے سائبر پالیسیز ہیں، فائر وال کی ڈیبیٹ کی جا رہی ہے. جو انسٹیٹیوشنل رول ہے پاکستان میں ملٹری کے حوالے سے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، وچ آبویسلی ایٹ دا ٹائم آف کرائسس سم اسٹیٹ میں، کچھ اسٹیٹ میں ایسا ہو بھی جاتا ہے. تو اس کانٹیکس میں چونکہ اس وقت پاکستان کی پالیسی میکنگ کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ہے انسٹیٹیوشنز کا، اس کانٹیکس میں ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی ایم ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے دا فائنل ڈیسیژن واز میڈ ٹو بین دا پی ٹی ایم. اس کو فورس اسکیجول میں ڈالا گیا، اس کے 50 لیڈرز جو تھے ان کو فورس اسکیجول میں ڈالا گیا، اور ان کی تمام ایکٹیویٹیز کو بین کر دیا گیا ایز پر دا لا آف پاکستان. بٹ پی ٹی ایم نے اس آرڈر کو ڈیفائی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم وی ول گو اہیڈ ود دیٹ جلسہ. اور الٹیمیٹلی وہ جلسہ ہوا، اور اس جلسے کو روکنے کے لیے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کے پی میں، علی امین گنڈاپور صاحب کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈرز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے دے ایکچولی پٹ ریسٹرکشنز آن دی موومنٹ، اور جو جلسہ جانے کے راستے تھے ان کو بند کیا گیا، رکاوٹیں کریٹ کی گئیں، موبائل نیٹ ورک کو افیکٹ کیا گیا. بٹ ہم دیکھا کہ پی ٹی ایم کے جو، اور میڈیا بلیک آؤٹ تو تھا ہی آبویسلی، اور ڈسپائٹ دیٹ ہم دیکھا کہ پی ٹی ایم کے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں جو ورکرز تھے دے مینیج ٹو ریچ بائی فٹ، اور وہاں پہ انہوں نے اس جلسے کے اندر گئے، اور الٹیمیٹلی پولیس نے اس جلسے کو روکنے کے لیے جو ہے وہ فورس جو یوز کرتی ہے پولیس پاکستان کے اندر. اور اس فائرنگ کے نتیجے میں دیکھا کہ 3 جو لوگ تھے پروٹیسٹرز جو تھے جو پی ٹی ایم کے جلسے میں جا رہے تھے، دے ور کلڈ اینڈ مینی ور انجرڈ ان دس ٹریجک انسیڈنٹ. Obviously اس ٹریجک انسیڈنٹ کو دس از سم تھنگ دیٹ کوڈ ہیو اسپارکڈ میجر کرائسس ان پاکستان، اور خاص کر اس ٹائم پہ جب ایس سی او کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے بھی ہم نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ ایکٹیو ہوئی، پروونشل گورنمنٹ ایکٹیو ہوئی. محسن نقوی صاحب نے وزٹ کیا کے پی کا، اور وہاں پہ ہم دیکھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب اور گورنر صاحب اور جو محسن نقوی صاحب ہیں، یہ تینوں نے ایک گرینڈ جرگہ بلایا، اور اس گرینڈ جرگہ کے اندر جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی ایم کے لیڈرز کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی، اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ وہ خود ایک جو ہے وہ جرگہ بلائیں گے، اور تاکہ پی ٹی ایم جو ہے وہ اس کی جو ریزرویشنز ہیں اس جرگہ میں سامنے آ سکیں. اور ساتھ ہی ایک ہنٹ دیا گیا جو کہ لائکلی کہ امپلیمنٹ شاید ہو جائے محسن نقوی صاحب کی طرف سے، کہ شاید پی ٹی ایم پہ جو پابندی لگائی گئی ہے شاید وہ بھی ختم ہو جائے. جب تک میں ابھی آپ سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو ابھی تک تو نہ جلسہ ہوا ہے، نہ ہی یہ ختم پابندی ہوئی ہے. بٹ وین یو ول لسن ٹو دس ویڈیو ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا. بٹ ناظرین، یہ جو گورنمنٹ کا ایکٹ تھا اور یہ پی ٹی ایم کا جو جلسہ تھا، اس کے ایکشنز کیا ہو سکتے ہیں، اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کو اگر آپ انٹرپریٹ کریں، اس کو انالائز کریں تو ہم کیا کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں. تو ناظرین، میں سب سے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ تو ہم پی ٹی ایم سے ہٹ کے بات کریں گے. تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو گورنمنٹ ہے، خاص کر فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کے بعد جو گورنر ہیں کنڈی صاحب، ان کے درمیان میں
پاکستان کے پچھلے کچھ عرصے میں سنس 2022 کوئی ڈائریکٹ نیگوسیشن ہمیں نظر نہیں آتی، اور کسی بھی ایک معاملے پہ بھی ہمیں ان کے درمیان میں کنسنسس نظر نہیں آتا، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ بہت سے جو لاز پاس کیے گئے اس کے معاملات ہوں، چاہے پاکستان کی چارٹر آف اکانومی کا پرپوزل ہو شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور سو مچ کہ جو پیلسٹائن کی وجہ سے ڈے منایا گیا 7 اکتوبر کو، اس آل پارٹیز کانفرنس میں بھی پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی۔ کسی ایک معاملے پہ بھی ہم نے کہا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور جو کے پی گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کی اور گورنمنٹ کے درمیان میں کوئی مفاہمت نظر نہیں آتی، کسی ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ایکسیپٹ ٹاک شوز۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں کنڈی صاحب، اور ساتھ میں جو پی ٹی آئی کے آبویسلی چیف منسٹر ہیں علی مین گنڈپور صاحب، اور پی ایم ایل این کے دور میں جو آبویسلی ممبر تو نہیں ہے پی ایم ایل این کے، بٹ ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، دے ور سٹنگ آن دا سیم اسٹیج، اور وہ مل کر بات کر رہے تھے اس ایشو کو ریزالو کروانے کی۔ سو اٹ کلیئرلی شوز کہ یہ جو ایشو ہے پی ٹی ایم کا ایشو ہے، اس میں یا تو کنسنسس ہے تمام پارٹیز کے درمیان میں، دے شیئر دا سیم threats from the PTM، یا ایک دوسرا آرگومنٹ یہ ہے that they have developed this sense that ایک پولیٹیکل چیلنج ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی، اور obviously پی ٹی ایم اور پی ایم ایل این کا تو میجر پولیٹیکل stakes نہیں ہے کے پی میں، اتنے زیادہ نہیں ہیں، but that could be a threat politically for them as well. Besides that, it is also a possibility that they got together because they understand the dangers that this movement can pose for the broader integrity and security of Pakistan, and particularly the KP province of Pakistan. So that thing have actually compelled all of them to come together. But whatever has happened, this is a very, very welcome development. This is a sign that there is a possibility and the room of being together on major issues dealing with or related to the security and politics of Pakistan. However, میں اگر دوسرے اسپیکٹ پہ بات کروں ناظرین کہ جس طریقے سے کے پی کی گورنمنٹ نے اس کو ہینڈل کیا، وائلنس کیا، 3 لوگ مارے گئے، اب اگر آپ نے اس کے بعد گرینڈ جرگہ کیا اور پی ٹی ایم کے ساتھ مل کر ایک جرگہ کی بات کی گئی، ایک جلسہ کی بات کی گئی، اگر یہ ہو بھی جائے تو کیا اس ایونٹ کے بعد گورنمنٹ کے حوالے سے جو لوکل پاپولیشن ہے اس کے دل میں کوئی سافٹ امیج ڈیولپ ہوگا؟ میرا نہیں خیال۔ آئی تھنک پی ٹی آئی میڈ اے ہیوج مسٹیک آف ریزارٹنگ ٹو وائلنس۔ یہ جرگہ پہلے بلانا چاہیے تھا، وائلنس کے بعد بلانے سے بہتر تھا کہ یہ پہلے ہو جاتا۔ فیڈرل گورنمنٹ اگر انوالو نہیں بھی ہوئی تھی تو پی ٹی آئی کو خود سے انیشیٹو لینا چاہیے تھا، ایسے ہی جیسے علی مین گنڈپور صاحب پہلے کہہ چکے ہیں اور انیشیٹو لے چکے ہیں کہ ہم افغانستان کی گورنمنٹ سے بات کریں گے ٹو کاؤنٹر ٹیررزم۔ اگر افغانستان کی گورنمنٹ سے، جس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے اور پروونشل گورنمنٹ کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، اس سے نیگوسیشن کی بات کر سکتے ہیں، تو پی ٹی ایم سے ڈسپائٹ دیٹ پابندی جو فیڈرل گورنمنٹ نے لگائی ہے، کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ انگیج نہیں کر سکتی تھی؟ اگر وہ پہلے انگیج کرتے تو شاید پی ٹی آئی کے لیے پولیٹیکلی اتنی مشکل صورتحال نہ ہوتی جتنی اب ڈیولپ ہوگی۔ دس از سم تھنگ دیٹ دا پی ٹی ایم لیڈرز جو ہیں وہ پبلکلی کہہ بھی رہے ہیں، اور ڈسپائٹ آل دا کنسنسس جو کل ہوا، اس کے باوجود جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اگینسٹ دی اسٹیٹ، اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ اگینسٹ ناؤ پی ٹی آئی، دس از لائکلی ٹو فردر ایگریویٹ. Obviously, violence does not support anybody except those who perpetrate it. Obviously, وہ temporary benefit تو لیتے ہیں but long term میں نقصان کرتے ہیں. This is a lesson that Pakistan should have learned from East Pakistan, but unfortunately ہم یہاں پہ lesson learn نہیں کر رہے. ریگارڈنگ پی ٹی ایم، آبویسلی فار پی ٹی ایم اگر میں بات کروں ناظرین کہ پی ٹی ایم کی جو اسٹریٹجی ہے، میں پی ٹی ایم کے اوپر ڈسکس تو نہیں کر رہا، بٹ ون آف دی امپارٹنٹ امپیکٹ آف دس موومنٹ از دس انسیڈنٹ از دیٹ پی ٹی ایم ول گین مور پاپولیرٹی ان دا لوکل پاپولیشن، آلدو اٹ از آلریڈی ویری ویری پاپولر ان دا لوکل پاپولیشن. بٹ یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے اور یہ جو ڈسکشن ہوئی ہیں، پابندی لگی ہے اور جو گرینڈ جرگہ ہوا ہے، اس کو لے کے پی ٹی ایم کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو انکریز ملے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ناظرین ایک نیگیٹو ایلیمنٹ بھی ہے دیٹ تھرو this thing PTM has further moved towards a party, a movement that is only very narrow in its scope. PTM has so far not been willing to engage other communities in other parts of Pakistan to side with their rights movement. ہم جانتے ہیں کہ اگر پرپز صرف رائٹس ہے تو ان کے لیے ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ دے شوڈ ہیو اوپنڈ اپ سم چینلز ان دیٹ کانٹیکسٹ. بٹ ہمیں پی ٹی ایم کی طرف سے پنجاب کے اندر، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہو یا نارتھ پنجاب ہو یا سینٹرل پنجاب ہو، سندھ کے اندر چاہے وہ انٹیریئر ہو یا اربن سندھ ہو، اور بلوچستان کے اندر جو بلوچ ٹیریٹریز ہیں، وہاں پہ کوئی ایسی کمپین نظر نہیں آتی، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی جس سے یہ لگے کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہتی ہے تاکہ گورنمنٹ کو پریشر بلڈ کیا جا سکے ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دی پشتونس ان کے پی اینڈ بلوچستان، وچ انڈائریکٹلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پاورز ہیں ان کی نظر میں یہ جو ایکسکلوسیولی نیرو ایتھنک ایجنڈا لے کر پی ٹی ایم چل رہی ہے، دیٹ از اے کاز آف کنسرن فار دا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ سیکورٹی آف پاکستان، بیکاز دا لاسٹ ٹائم پاکستان گاٹ اسپلٹ اپ واز بیکاز آف دا سیم کائنڈ آف آئیڈیاز اینڈ سیم کائنڈ آف سلوگنس.
تیسرا امپلیکیشن ناظرین آبویسلی وہ پاکستان کے اندر ہونے والا جو ایس سی او کا سمٹ ہے اس حوالے سے ہے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایس سی او کا سمٹ ہونے جا رہا ہے 15-16 تاریخ کو, اس کے لیے جو گورنمنٹ آف پاکستان نارملسی چاہتی تھی اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہی تھی اور بہت سارے ایکٹ بھی کر رہی تھی, اس جلسے کے بعد آبویسلی بات ہے ڈائریکٹ ایس سی او پہ تو کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا, بٹ جو گلوبل نیوز جاری ہے دیٹس ناٹ اے گڈ نیوز فار پاکستان ایز ویل. اور جو انسیکیورٹی فائرنگ کر کے لوگوں کو مارنے سے ہم نے اپنا امیج خود خراب کیا ہے اور ایس سی او کے اوور شیڈو کرنے کی کوشش کی گئی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ناظرین, ہم نے کہا کہ کل سعودی عربین کے جو انویسٹمنٹ منسٹر ہیں وہ پاکستان آئے ہیں اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. $2 بلین کے انویسٹمنٹ کے MOU سائن ہوئے ہیں. وی ایکسپیکٹ مینی مور such kind of incentives in پاکستان, تاکہ پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کیا جا سکے, بیکاز پاکستان از آلریڈی انڈر سیویئر تھریٹ. although IMF ڈیل ہو چکی ہے بٹ وی سیریسلی فیس اے کرائسس آف اکانومی فار سسٹینیبل فوٹنگ. اور اس سسٹینیبل اکانومی کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ از انویسٹمنٹس, چاہے وہ CPEC فیز 2 کی ہوں یا یہ سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ ہو. اس کانٹیکس میں اس ٹائم پہ اس طرح کا وائلنٹ پروٹیسٹ کرنا اور اس پروٹیسٹ کرنا اور اس کے خلاف وائلنس کا استعمال کرنا, دس از سم تھنگ دیٹ ول بی کاؤنٹر پروڈکٹیو ٹو گورنمنٹس ایفرٹس ٹو برنگ نارملسی, اور اس نارملسی کے نتیجے میں اکنامک ڈیولپمنٹ کو انویسٹمنٹ کو انشور کیا جا سکے. دس از سم تھنگ دیٹ از لائک گورنمنٹ شاٹ اٹس اون فٹ آن دیٹ. شاید یہ ریکوریبل ہو بٹ گورنمنٹ شوڈ اوائڈ میکنگ سچ مسٹیکس. اور خاص کر جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے بھی یہ ایک ان وائز ہوگا. دے آر ویری پاپولر ان کے پی ٹی آئی, بٹ اپنی پاپولیرٹی کو لوز کر رہے ہیں اور کریں گے if they fail to convince the PTM and if they continue to resort to violence against the local population. Thank you so much Nazreen for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.